دنیا میں انڈسٹریلزم صنعتی ترقی کا ایک عروج آیا، فیکٹریاں اور کارخانے دھڑا دھڑ لگ رہے تھے۔ دنیا کے وسائل سے قبضہ کر کے لوٹ مار کر کے یورپ نے اپنے ملکوں کے اندر کارخانہ اور فیکٹری لگانے کا ایک رجحان بنایا، تو وہ کارخانہ انسانوں کے دم سے چلا۔ کچھ مشینیں تو تھیں لیکن اصل ہاتھ، محنت، وہ مزدور کا استعمال ہوا، اور یہ سارا کلچر ہمارے پاس مغرب سے آیا۔ آج فلاں کا دن منائیں گے، آج فلاں کا دن منائیں گے، ماں کے حقوق کا دن ہے، باپ کے حقوق کا دن، یہ بچوں کا دن ہے، یہ بزرگوں کا دن ہے، یہ مزدوروں کا دن ہے، یہ عورتوں کا دن ہے۔ یہ دن ان کو منانے اسی لیے پڑتے ہیں کہ وہ جب سارا سال حقوق ادا نہیں کرتے نا، پھر ایک دن منا کر اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم تو مزدوروں کے بڑے حمایتی ہیں۔ جنگیں کس بات کی ہیں؟ بیوی ہے تو اس کو اپنے حقوق کا پتہ ہے، بس اپنے واجبات کا نہیں پتا۔ خامند ہے تو اس کو صرف اپنے حقوق کا پتہ ہے، اپنی ذمہ داریوں کا نہیں پتا۔ والدین ہیں، ان کو صرف اپنے حقوق کا پتہ ہے۔ مزدور کے حقوق کی بات تو ہوتی ہے، مالک کے حقوق کی بات، مالدار کی، پیسے والے کی، آجر کی، جس نے اجرت دینی ہے اس کے حقوق کی بات۔ مزدور ڈنڈیاں مارے خیر ہے، لیکن جب مالک کوئی بڑا شخص تو کہتے ہیں یہ تو بڑا، اسلام ایسا دین نہیں ہے، اسلام عدل کا دین ہے، دونوں طرف کی بات کرتا ہے کہ جب مزدوری کی بات ہوگی، جہاں مزدور کے حقوق کی بات ہوگی، وہاں مزدور کی ذمہ داریوں کی بات ہوگی۔ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے اپنی حکمت اور اپنے علم کے ساتھ انسانوں کے درمیان وسائل، اموال، ان کو برابر تقسیم نہیں کیا، بلکہ ہر کسی کو اس کی ضرورت کے مطابق آزمائش کے لیے کوئی چیز زیادہ دی، کچھ کم دی۔ درود و سلام پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی اور اس بات کا نمونہ بن کر دکھایا کہ دنیا میں انسانوں کے درمیان باہم مرتبے میں، فضیلت میں، قدر و منزلت میں اور وسائل میں اونچ نیچ ہونے کے باوجود ان کے کچھ حقوق و فرائض ہیں۔ اس حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد آج جو ہم دن گزار رہے ہیں، یہ دن پوری دنیا میں ایک خاص طبقے کے حقوق اور ان کے نام سے وابستہ ہے، جسے ہم لیبر ڈے کہتے ہیں، مزدوروں کا عالمی دن۔ جب 18ویں صدی کے آخر میں دنیا میں انڈسٹریلزم صنعتی ترقی کا ایک عروج آیا، فیکٹریاں اور کارخانے دھڑا دھڑ لگ رہے تھے، دنیا کے وسائل سے قبضہ کر کے لوٹ مار کر کے یورپ نے اپنے ملکوں کے اندر کارخانہ اور فیکٹری لگانے کا ایک رجحان بنایا، تو وہ کارخانہ انسانوں کے دم سے چلا۔ کچھ مشینیں تو تھیں لیکن اصل ہاتھ، محنت، وہ مزدور کا استعمال ہوا۔ اور جب دنیا کمانے کی، پیسہ کمانے کی یہ دوڑ صرف ایک ہی مقصد رکھے کہ پیسے ہی کمانے ہیں بس، اور اس میں کوئی اور خوف، کوئی اور احساس، کسی اور جواب، اس کا جواب دہی کا احساس نہ ہو، تو پھر یہ ہوتا ہے جو وہاں ہوا، مزدوروں کی حقوق تلفی کی جانے لگی، 12 گھنٹے سے 16 گھنٹے تک کام لیا جانے لگا، چھٹیاں نہیں دی جاتی تھیں، تنخواہیں کم تھیں، مزدور اپنی تلخ ترین مزدوری کے اوقات میں آرام نہیں کر سکتا تھا، صحت کا خیال نہیں رکھ سکتا تھا، لوگ مرنے لگ گئے۔ پھر حقوق انسانی کے نعرے بلند ہونا شروع ہوئے، میرا حق، میرا حق، میرا حق۔ پھر وہ ایک جنگ کی کیفیت بنی، لمبا قصہ ہے، برطانیہ سے پھر امریکہ تک یہ بات گئی، پورے یورپ میں دنگے فساد ہوئے، سالوں تک یہ جنگ چلی۔ مزدور کہتا تھا میرا حق دو، اور سرمایہ دار، کارخانہ دار، پیسے والا، کیپٹلزم کا، امپیریلزم کا جو بدماش تھا، اس نے کہا میں نہیں دیتا حق،
گولیاں چلائی گئیں، لاشیں گرائی گئیں، کئی کئی دنوں کے احتجاج ہوئے، پھر قوانین بننا شروع ہوئے، پھر انسانوں کو خیال آیا کہ ہاں انسانوں کے حقوق ہیں، اس پر قوانین بناؤ، 8 گھنٹے سے زیادہ مزدوری نہیں لی جائے گی، کم سے کم اجرت طے کی جائے گی، ان کو صحت کے، ان کو خوراک کے، ان کو آرام کے، ان کو حقوق دیے جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ سارا کچھ جو انسانوں نے بڑے خوشنما نعروں کے ساتھ حاصل کیا نا، اور یورپ ہمیشہ جو ہیومن رائٹس کا چیمپئن بنتا ہے، اور یہ سارا کلچر ہمارے پاس مغرب سے آیا۔ آج فلاں کا دن منائیں گے، آج فلاں کا دن منائیں گے، ماں کے حقوق کا دن ہے، باپ کے حقوق کا دن ہے، یہ بچوں کا دن ہے، یہ بزرگوں کا دن ہے، یہ مزدوروں کا دن ہے، یہ عورتوں کا دن ہے، عورتوں کے حقوق کا دن۔ یہ دن ان کو منانے اسی لیے پڑتے ہیں کہ وہ جب سارا سال حقوق ادا نہیں کرتے نا، پھر ایک دن منا کر اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم تو مزدوروں کے بڑے حمایتی ہیں، ہم تو عورتوں کے حقوق کا بڑا خیال کرنے والے، ہمیں تو انسانی حقوق کا بڑا خیال ہے۔ نہ تو مزدوروں کا کوئی ایک دن ہے، نہ عورتوں کا حقوق کا کوئی ایک دن ہے، نہ بچوں کا، نہ ماں کا، نہ، یہ سارے کے سارے دن ہیں۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک کوئی ایک دن ہوتا ہے، مزدوروں کا خیال کوئی ایک دن رکھا جائے گا۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حقوق کا وہ عظیم چارٹر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ اپنے حج کے دوران پیش کیا، وہ تو ہے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی علالت میں، اپنی بیماری میں، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنی امت کو جو نصیحتیں کر کے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، 2 کمزور طبقوں کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان کے حقوق کا خیال کرنا۔ کون؟ عورتیں اور تمہارے مزدور، عورتیں اور تمہارے ملازم۔ یعنی تمہاری ساری زندگی عورتوں کے ساتھ، مزدوروں، ملازموں کے ساتھ، اپنے نوکروں، ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک میں گزرنی چاہیے، کوئی ایک دن نہیں منانا۔ تو یہ جو مزدوری ہے، اس کی حقیقت اور مزدور کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور کیا یہ مزدوری صرف دنیاوی، یعنی یہ اینٹ گارا لگانے والا صرف کیا یہی ایک مزدوری کرتا ہے؟ یہ کھدائی کرنے والا، کارخانے میں، فیکٹری میں مزدوری کرنے والا، کیا یہی مزدور ہوتا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے مزدوری کی حقیقت کیا ہے؟ ایک مسلمان کے سامنے جب مزدوری کا لفظ آتا ہے تو کیا اس کے خیال میں صرف بس اپنا خون پسینہ بہا کر، اپنا ذہن، اپنا جسمانی ذہنی مشقت کر کے وہ چند پیسے معاوضہ کما لے، یہی مزدوری اس کے لیے کافی ہے؟ یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے تو بخاری کی روایت ہے، 3 لوگوں کے بارے میں کہا، 3 لوگوں کو 2 اجر ہے۔ ایک روایت میں 3 لوگوں کا ذکر ہے اور 2 روایتوں میں الگ الگ 2 اور لوگوں کا بھی ذکر ہے۔ 5 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے 2 اجر ہے۔ جو ہمارے سے متعلقہ بات ہے اس کی صرف بات کرتے ہیں۔ آپ سمجھ میں آیا؟ ایک تو وہ اہل کتاب جو پہلے عیسائی یہودی تھا، اپنے نبی پر ایمان لایا، پھر مجھ پر بھی ایمان لے آیا، اس کو 2 اجر ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس لونڈی تھی، اس نے اس کی اچھی تربیت کی، اس کی پرورش کی، پھر اس کو آزاد کر دیا، اس کی اچھی شادی کروائی، اس کے لیے بھی 2 اجر ہے۔ ایک بندہ جسے صدقہ کرنا تو تھا ہی، اس نے کسی اور کو، انجانے کو، ایرے غیرے کو دیتا، اس نے اپنے رشتہ دار کو دیا، اس کے لیے بھی 2 اجر ہے۔ اور وہ شخص جو مزدور ہے، وہ مزدوری بھی کرتا ہے، اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے، اپنی مزدوری کرنے میں بھی وہ ایماندار ہے، اور اللہ کا جو اصل مالک ہے، اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہے۔ مزدوری کے وقت میں عبادات کا بھی وہ خیال رکھتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہے۔ تو بندے کا اصل میں 2 طرح کا تعلق ہے، ایک تو بندے کا بندوں کے ساتھ تعلق ہے، اور ایک بندے کا اپنے خالق کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق۔ اور ہمارے لیے تو مزدوری میں اصل چیز جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور خود اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر کیا، ہم نے رمضان گزارا نا، رمضان کے بعد عید آتی ہے، عید کے دن اللہ رب العالمین نے کیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کرتا ہے، یا ملائکتی، او میرے فرشتوں، یہ پورا مہینہ مزدوری کر کے آئے، یہ میرے بندے، انہوں نے پورا مہینہ، ما جزاء اجیر وفى عملہ، اور مزدور کیسا، یعنی اللہ رب العالمین کا طریقہ اور سنت بھی کیا ہے، اس مزدور کی کیا اجرت ہونی چاہیے
وفا عملہ، ایمانداری سے اس نے اپنا کام کیا، جو کام اس کو کہا گیا تھا وہ کام اس نے پورا کیا۔ اس کے ساتھ کیا کروں؟ اے میرے فرشتوں مجھے بتاؤ کہ جس بندے نے اپنی مزدوری کرنے میں ڈنڈی نہیں ماری، سیکھنے کی بات ہے، سوچنے سمجھنے کی بات ہے، مزدوروں کے حقوق کا تو تذکرہ ہے، کریں گے ہم ساتھ ساتھ، دونوں پہلو ہیں اس کے، دو باتوں پر ہم نے غور کرنا ہے۔ ایک مزدوری کا تعلق انسانوں کا انسانوں کے ساتھ ہے، اور ایک مزدوری اس کا تعلق انسانوں کا اللہ کے ساتھ ہے۔ اور پھر اس مزدوری میں جو انسانوں کا انسانوں کے ساتھ تعلق ہے، اس میں مزدور کے صرف حقوق کی بات نہیں ہے، مزدور کے واجبات کی بات بھی ہے، مزدور کی ذمہ داریاں کیا ہے، اور جو مزدوری لینے والا ہے، جو آجر ہے، جو مالک ہے، جو مزدوری لے رہا ہے، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے کیا حقوق ہیں، دونوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ اسلام تو وہ دین ہے جو صرف حقوق کی بات نہیں کرتا، یہ حقوق کے نعرے لگانے والے، یہ یورپین، یہ مغربی، یہ ملحدانہ فلسفہ ہے کہ صرف میرے حق دو۔ جنگیں کس بات کی ہیں؟ بیوی ہے تو اس کو اپنے حقوق کا پتہ ہے، بس اپنے واجبات کا نہیں پتہ۔ خامند ہے تو اس کو صرف اپنے حقوق کا پتہ ہے، اپنی ذمہ داریوں کا نہیں پتہ۔ والدین ہیں، ان کو صرف اپنے حقوق کا پتہ ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ المیہ ہے، ہمارا مولوی بھی بیچارہ، ہمارا منبر و محراب بھی وہ متاثر ہے مغربی فلسفے سے۔ والدین کے حقوق کی بات کریں گے، اولاد کے حقوق کی بات کرتے ہوئے بھاری ہو جاتا ہے ذرا۔ مزدور کے حقوق کی بات تو ہوتی ہے، مالک کے حقوق کی بات اور چھڈو جی، اے مجبور طبقہ ہے، مالدار کی، پیسے والے کی، آجر کی، جس نے اجرت دینی ہے، اس کے حقوق کی بات۔ مزدور ڈنڈیاں مارے خیر ہے، لیکن جب مالک، جب کوئی بڑا شخص، تو کہتے ہیں یہ تو بڑا آدمی۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے، اسلام عدل کا دین ہے، دونوں طرف کی بات کرتا ہے کہ جب مزدوری کی بات ہوگی، جہاں مزدور کے حقوق کی بات ہوگی، وہاں مزدور کی ذمہ داریوں کی بات بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا طریقہ اختیار کیا؟ اللہ کہتے ہیں مزدور وہ نہیں، کام کیا نہ کیا نہ کیا، کہا کچھ تھا کیا کچھ، ٹائم کی پابندی کوئی نہیں، کام کے اندر کوئی اس نے اچھا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وفا عملہ، اس کو جو کام دیا گیا تھا اس نے وہ کام پورا کیا، بہترین کام کیا، میں اس کا کیا کروں؟ اب فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ ان کو فوری ان کی اجرت دینی چاہیے۔ وہ حدیث ہے نا مشہور، وہ تو بار بار بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان زد عام ہے۔ جب ہم اسلامک ٹچ دیتے ہیں اس طرح کے دنوں کو، لیبر ڈے کو، تو سب سے پہلے کون سی حدیث پیش ہوتی ہے؟ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو۔ بے شک یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ ادھار نہیں رکھتے۔ یہ ہمارے رویوں کی طرح اللہ تعالیٰ پوری اجرت، مزدوری، پسینہ خشک ہونے سے پہلے، آج عید کے دن انہوں نے پورا رمضان جو مزدوری ادا کرو۔ اور دوسری ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دیتے ہوئے کہا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو، ایک ایسے شخص کی مثال جس نے کسی بندے کو اجرت پر رکھا، مزدوری پر رکھا، ان کو کہا کہ بھئی ایک پہر کام کرنا ہے، یعنی صبح سے دوپہر تک کام کرنا ہے، ایک پہر کام کرو، تمہیں 1 کیرات سونا ملے گا، 1 کیرٹ گولڈ ملے گا۔ انہوں نے کام کیا، کام پورا نہیں کیا، کام میں ڈنڈی ماری، اللہ تعالیٰ نے ان کو 1 کیرات سونا، 1 کیرات ان کو اجرت دے دی، بس ٹھیک ہے خیر ہے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ یعنی مثال انسان سے دی، مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، ایک انسان نے ایک بندے کو اجرت پر رکھا، اس نے کام نہیں کیا، ڈنڈی ماری، اس کو 1 کیرات دیا، چلو جاؤ۔ دوسرے کو رکھا 1 پہر، اگلا شفٹ، ایک شفٹ پہلے والے کام کیا، دوسری شفٹ پہ کام پہ رکھا، کہا زور سے اثر تک تم نے کام کرنا ہے۔ انہوں نے بھی کام کو اچھے طریقے سے نہیں کیا، کام کیا تو صحیح، کام پورا نہیں کیا، کام کو بیچ میں چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فارغ کیا۔ ایک اور بندے کو اجرت پر رکھا، اگلی شفٹ میں، تیسری شفٹ میں، عصر سے مغرب تک کا کام کرنا ہے۔ انہوں نے کام کیا بہت اچھا، بہت خوبصورت، جو ان کو کام دیا گیا تھا وہ بڑے اچھے طریقے سے کیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من استعملناه من عمل، جب ہم کسی بندے کو کام دیں، فَلْيَجِيبُ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، جب ہم کسی بندے کو کام دیں
تو اس کو چاہیے کہ وہ کام تھوڑا تھا یا زیادہ تھا، مشکل تھا یا آسان تھا، فما اوتی منہ اخذ، اس کام کا اس کو جو اجرت دی جائے وہ اس کی قبول کر لے، جو اس سے طے کیا گیا ہے وہ اس سے، اور طے کرنا یہ اللہ تعالیٰ بھی اس مثال کے اندر بھی طے کر لو، وقت سے پہلے طے کرو، مزدوری کرنے سے پہلے طے کرو، اللہ تعالیٰ نے طے کر کے رکھا۔ تو یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دے رہے ہیں کہ پہلے عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے مزدوری پر رکھا کہ بھئی دین کا کام کرنا ہے، دعوت کا، تبلیغ کا، انسانوں کی فلاح و بہبود کا، اصلاح معاشرہ کا۔ یہودیوں کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، یہودیوں نے کام نہیں کیا، ڈنڈیاں ماری بیچ میں، ہیلے بہانے، اللہ تعالیٰ کے کام کے اندر ڈنڈیاں ماری، اللہ تعالیٰ نے ان کو اجرت دی، ٹھیک ہے۔ اجرت دینے میں یہی ہے کہ کام اگر کسی بندے نے صحیح نہیں بھی کیا، جو طے ہو گیا تھا وہ تو دو۔ پھر عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا کہ بھئی میرے دین کا کام، دعوت و تبلیغ کا کام، لوگوں کی فلاح اصلاح کا کام تم کرو۔ انہوں نے بھی دین کو بدل دیا، انہوں نے بھی اس کے اندر کام کو پورا نہیں کیا، ادھورا چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کام دیا کہ اب غلبہ اسلام کا، اب اللہ کے دین کی دعوت کا، لوگوں کی فلاح و بہبود کی یہ جو مزدوری ہے یہ تم نے کرنی۔ اور مسلمانوں نے، امت مسلمہ نے، محمدیوں نے، یہودیوں عیسائیوں نے نہیں کیا، محمدیوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوہرا بونس بھی دیا، اجرت بھی دی، ساتھ بونس بھی دیا۔ جو مزدوری، معاوضہ، وظیفہ طے ہوا تھا 1 کیرٹ، اللہ تعالیٰ نے ڈبل 2 کیرٹ دیے۔ یہودیوں عیسائیوں کا اعتراض ہوا، ان کو ڈبل کیوں دیے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہا، یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک سکھانے کی بات ہے، اگر کام اچھا کیا ہے تو اس پر بونس بھی دو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بونس دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو میں نے ان کو ذمہ جو کام لگایا تھا، کام اچھا تو ادائیگی بھی اچھی ہے، انعام بھی ملنا چاہیے، اگر کام اچھا کیا تو انعام بھی ملنا چاہیے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ان اللہ یحب اذا عمل عاملا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جب اس کو کوئی کام دیا جائے، ان یتقنہ، وہ اس کام کو اچھے طریقے سے کرے، اچھے طریقے سے، ڈنڈی نہ مارے۔ سبحان اللہ۔ باتیں بوجھل نہ ہو جائیں، میں اس لیے زیادہ فلسفے کو نہیں چھیڑتا بیچ میں، زیادہ کوئی عام فہم بات رہے، لیکن یہاں ایک تھوڑی سی بات شاید زیادہ مفید ہے، بر موقع ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اکنامکس میں، معاشیات کے علم میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے لیبر کی تعریف کیا ہے، اور لیبر کیا کرتی ہے، یہ فیکٹر آف پروڈکشن ہے نا۔ فیکٹری میں، کارخانے میں، کسی جگہ پر بھی معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے مزدور اصل میں کیا کرتا ہے؟ عاملین پیدائش دولت، اردو میں کہتے ہیں فیکٹر آف پروڈکشن۔ کسی بھی را مٹیریل میں یہ افادیت، یوٹیلیٹی پیدا کرتا ہے مزدور۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے انسان اس کے لیے را مٹیریل ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے باقی سارے انسان ایک را مٹیریل ہے۔ اس را مٹیریل کو انسانوں کی ضرورت کے مطابق، ان کے افادے کے لیے، ان کی یوٹیلیٹی کے مطابق استعمال کرنا، یہ لیبر ہوتی ہے، یہ لیبر کی تعریف ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ ایک وہ مزدوری جو ہر نبی نے کی، ہر نبی مزدور تھا، ہر نبی۔ وہ مزدوری کیا تھی؟ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، اور میں تم سے اجرت نہیں مانگ رہا، جو میں کام کر رہا ہوں ہے مزدوری، یہ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تمہاری اصلاح کا، تمہاری فلاح کا کام کر رہا ہوں، میں تم سے پیسے نہیں مانگ رہا، مجھے اجرت اللہ دے گا۔ تو ہر نبی کے بعد اس امت میں نبی آنا نہیں ہے، اس امت کے مزدور کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم نے لوگوں کی اصلاح کا، فلاح کا کام کرنا ہے، اور اس کے اندر پھر جب اللہ تعالیٰ کام دیتا ہے نا، عام طریقہ بھی یہی ہے، کام دو، کام طے ہونا چاہیے، کرنا کس طرح سے ہے، کام کا حتمی نتیجہ کیا نکلنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو بڑا الٹا حساب ہے، رکشے والے سے طے کرو، میں ٹھوکر جانا، بہ جاؤ جی، کتنے پیسے، اور دل کرے جو دے دیا جی، وہ آگے ٹھوکر پہ جا کے رش پڑ جاتا، پھٹا پڑ جاتا ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، میں 100 روپے دینا، اور نہیں جی، اور میرا تو دل کر رہا دیتے ہیں دینے کا، طے نہیں کرتے، بعد میں پھٹا پڑتا ہے۔ تو طے کرنا، اور طے کرنے کے اندر پھر یہ شعور ہونا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کام کا فائدہ زیادہ ہے کہ نقصان۔ میرے دل میں اصل میں ایک چبھن ہے، پچھلے بہت دنوں سے ایک سوشل میڈیا کے اوپر
بحثا بحثی چلی ہوئی ہے نا داعیوں کے درمیان، وہ مزدور جن مزدوروں نے اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنا تھا، وہ اللہ کے دین کی دعوت پھیلانے کی بجائے اس دعوت کو محدود کر رہے ہیں۔ تو پطرس بخاری تھا نا، اس نے اپنی اردو کی آخری کتاب اس میں اس نے لکھا پہلے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کا کام ہوتا تھا، آج کل نکالنے کا کام ہوتا ہے۔ تو مزدور کو مزدوری کرنے سے پہلے اس کو یہ بتانا بھی چاہیے کہ تم نے یہ جو مزدوری کرنی ہے نا، یہ کرنی کس طرح سے ہے، تمہاری اس مزدوری کا نتیجہ دیوار بنا رہا ٹیڑھی نہ بنا دے۔ یعنی انسانوں کے مزدور جو بھی کام کرتا ہے وہ انسانوں کے فائدے کا کام ہونا چاہیے تو مزدوری قرار پائے گی۔ یعنی مکان بنائے گا فائدے کا کام ہے نا، کپڑا بنائے گا فائدے کا کام ہے، کھانا پکائے گا فائدے کا کام ہے۔ محنت تو چور بھی کرتا ہے، چور تو مزدور سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ چور جب چوری کرے گا اس کو تو چوکنا بھی رہنا پڑے گا، اس کو تو دماغ بھی اور نقب لگائے گا، اس کے اندر مہارت بھی ہونی چاہیے۔ لیکن چور کی چوری کو اس کو مزدوری مانتا ہے کوئی؟ منی لانڈرنگ کرے کو بندہ، کوئی رشوت خوری کرے، بڑی محنت ہے، رشوت لینا کو مذاق ہے۔ بندے کو بڑا سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کے کس سے لینی ہے کس سے نہیں لینی، کس سے پکڑا نہ جاؤں۔ تو وہ کام کرنا جو کام انسانوں کے فائدے کا نہیں ہے وہ مزدوری نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب کوئی مزدور اللہ کے ساتھ مزدوری کر رہا ہو، چاہے وہ عبادات ہے چاہے وہ دین کی دعوت ہے، اگر اس کو یہ شعور نہیں ہے کہ میری اس دعوت دین میں یا میری اس عبادت میں مصلحت اور مفسدت کیا ہے، اس میں سچ اور جھوٹ کیا ہے، اس میں عدل اور ظلم کیا ہے، تو یہ مزدوری نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رائے گاہ ہے۔ خیر اس بات سے واپس آئیے اس بات کی طرف کہ مزدور کا اور مالک کا، مزدوری لینے والے کا اور مزدوری کرنے والے کا، ان کا آپسی تعلق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، تمہیں اس بات پر کوئی الجھن ہے، تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان جو بھی تقسیم کی ہے، کچھ کو کار کوٹھیوں والا بنگلوں والا بنایا ہے، وہ مزدوری لیتے ہیں، وہ پیسے دیتے ہیں، اور کچھ جو ہیں ان کو ملازم، ان کو نوکر، ان کو مزدوری کرنے والا بنایا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ روزگار کے سارے چیزیں ہم نے تقسیم کی ہیں۔ نہ تو کوئی پیسے والا یہ سمجھے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ گاڑی یہ بنگلہ یہ میرا کمال ہے، نہیں، اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے تقسیم کیا ہے، ہمارا طریقہ ہے، ہم چھین بھی لیتے ہیں، ہم دے بھی دیتے ہیں، ہم غریبوں کو امیر کر دیتے ہیں، امیروں کو غریب کر دیتے ہیں۔ جن کو دیا ہوا ہے یہ ان کا کمال نہیں ہے، جن کو نہیں دیا ہوا اس میں ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، ہم چیک کریں، ہم آزمائیں، اور کچھ لوگوں کو ماتحت بنائیں، کچھ کو ان کے اوپر رکھیں، اسی طرح نظام چلے گا نا۔ اگر اسی راوی بلاک میں سارے لوگ یہاں پر 10 مرلہ کوٹھیوں والے ہی ہوں، گھر کا کام کون کرے گا؟ 7 والے گھر والے کو، کوٹھی والے کو جا کے کہو میری صفائی کر دے، وہ کہے گا جا کام کر۔ اگر تیرے پاس 10 مرلے کی کوٹھی ہے، میری بھی 10 مرلے کی کوٹھی ہے، تیرے پاس گاڑی ہے میرے پاس، میں کیوں کام؟ تو کام وہی بندہ کرے گا نا جو جہاں رتبوں کا فرق ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں نحن قسمنا، یہ تقسیم ہم نے بنائی، اس پر اعتراض تمہیں کرنا بنتا نہیں ہے۔ اور اس تقسیم کے ساتھ پھر ہم نے طریقہ سکھایا ہے، وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اگر کسی بندے کے دل میں یہ خوف پیدا ہوتی ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، میرے پاس وہ ساری عیاشیاں وہ فراخیاں نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں بندے تو وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، یہ عبادات، یہ نیکی، یہ دوسرے خیر کے سارے کام یہ کرتا رہے، اس مال و دولت سے بہت بہتر ہے۔ قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے نواز دے گا۔ اب یہ جو تقسیم اللہ نے رکھی ہے، اس میں مزدور کے حقوق رکھے، مزدور کی ذمہ داریاں بھی رکھی ہیں، مزدور ڈنڈی مارنے والا نہ ہو، مزدور کو کوئی کام دیا جائے، کاریگر کو کوئی کام دیا جائے۔ ہمارا المیہ کیا ہے؟ کام دے کر دیکھ لو، پنکچر لگوانے جاؤ، پنکچر آپ کو پتا ہے نا، ہمارے معاشرے کی تصویر ہے، کس کو نہیں پتا؟ اب وہ ایک پنچر کو 10 پنچر بنا دے گا، آپ کی نظر ادھر سے ادھر ہو، الا ماشاء اللہ بڑے ایماندار اور بڑے اچھے بڑے خیر خواہی کے ساتھ مزدوری کرنے والے لوگ موجود ہیں، مگر قلیل، تھوڑے۔ زیادہ تر کیا، موبائل دے کر کسی بندے کو آنا دل مطمئن نہیں ہوتا، میرے موبائل میں کام تھوڑا تھا اس نے زیادہ نکال دینا ہے، میری موٹر سائیکل کا کام تھوڑا تھا، کسی مزدور کو کام دیا انہیں کام بتا دینا ہے، انہیں کام پورا نہیں کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
فَقَتَمْنَا مِخْيَةً فَمَا فَوْقَهَا، کسی بندے کے ذمے کوئی کام لگایا نا، اس نے اس کام میں ایک رسی کے برابر ڈنڈی ماری، ایک رسی کے برابر اس نے کام کو چھپا لیا، بتایا نہیں، یا اس کام میں ڈنڈی ماری۔ کمیشن لے لیتے ہیں، خریداری کرنے جائے گا پلمبر، الیکٹریشین، پینٹر، دکاندار سے مکا کیا ہوا، بھئی اتنے کی چیز ہے، میں مالک کو اتنے کی دوں گا، تو نے بل یہ لگانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان غلولا یاتی بھی یوم القیامہ، دو نمبری ہے، ڈنڈی ہے، قیامت والے دن اس کا حساب ہوگا۔ ہر وہ مزدور جو اپنی مزدوری کرنے میں ڈنڈی مار رہا ہے، اس کا حساب ہوگا۔ ان من استاجرت القوی الامین، ایک تو کام کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ ابھی قربانی آئے گی نا، آپ کو بہت سارے لوگ ایسے کسائی بنے ہوئے ملیں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی جانور ذبح نہیں کیا ہوگا، کہیں گے اسی کسائی نے ساڑھے کو نہ ذبح کرا لو، جب آپ گوشت کروائیں گے سارا تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ کیا ہے؟ غلط ہے، گناہ ہے، گناہ۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا نا عزیز مصر کے سامنے، کہا مجھے آپ اپنے وزیر خزانہ لگا لیں، اور ساتھ کیا کہا؟ انی حفیظ علیم، مینو ایک کام ماندا ہے، کر لئی دا نہیں، ڈرائیور رکھنا ہو کسی کو چلا چلو لئی دی جی، کسی کو کک رکھنا ہو اور پکا پکو لئی دا جی۔ کام کے اندر مہارت، ہمارے مزدوروں کا یہ بھی مسئلہ ہے، ہمارا قومی مجموعی اجتماعی مسئلہ ہے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن اس کو اہمیت نہیں دیتے، ماہر کاریگر نہیں ملتا، اچھا کارپینٹر، پلمبر، اچھا مزدور، اچھا الیکٹریشین، اچھا کاریگر ملتا نہیں ہے جو ماہر ہو اپنے کام میں۔ اور پھر جو کوئی ماہر ہو پھر اللہ ماشاء اللہ کہ وہ اس میں ڈنڈی نہ مارتا ہو، 8 گھنٹے کا کام ہے 8 گھنٹے پورا کر، مزدور کام پر لگا ہوا ہے، اس کے اوپر ٹھیکیدار، سپروائزر، اس کے اوپر کنٹریکٹر کھڑا کرنا پڑتا ہے، بھئی وہ 8 گھنٹے پورے کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کون سا بندہ پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو کام کرے، عمدہ طریقے سے کرے، کام کو پورا کرے۔ یہ مزدور کی ذمہ داریاں بھی ہیں، جہاں ہم نے مزدور کے حقوق کی بات کرنی ہے وہاں مزدور کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ جب ہم مزدور کا یہ خیال کریں کہ اس مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دیں، تو وہاں اس مزدور کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ مزدور دیکھے کہ میں نے جو کام ذمہ لگا تھا وہ پورا کیا کہ نہیں کیا، پوری مہارت سے کیا کہ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزدوروں کے ساتھ طریقہ، اب مالک کی ذمہ داری بھی دیکھ لیں، اب کام کرنے والے کی ذمہ داری بھی، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کیا ہے؟ زید بن حارثہ، انس بن مالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خاص غلام تھے نا۔ زید بن حارثہ کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہے، ابا چچا خاندان کے لوگ لینے آئے، ڈھونڈتے ڈانٹتے، بیٹا تو بکتا بکاتا غلام بن کے یہاں پہنچ گیا، ہم تجھے لینے آئے، تیری اماں بہن خاندان تیرا منتظر ہے۔ انہوں نے کہا بات کر لو، بات کی، زید نے کہا نہیں ابو جی، چچا جان، ماں کی محبت قربان، بہن کا پیار قربان، باپ کی شفقت قربان، یہ چچا خاندان کی سب عزت داریاں، سب رشتہ داریاں قربان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق، سپہ سالار بنا دیا، جنگ پر بھیجنے۔ لوگوں نے باتیں کی، لوگوں نے کہا لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام نو، ایک مزدور نو، ملازم نو ساڑھا افسر لا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور یہ اس بات کا اہل ہے کہ اس کو اس کام پر رکھا جائے۔ میں نہیں لگا دیا، میں نے، اہلیت ہونی بھی ضروری ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات میں نے بیچ میں سرسری سی کی نا، موسیٰ علیہ السلام جب نکلے، وہ آگے شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں ویسے کہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا اجرت پہ، لیکن یہ وضاحت نہیں ہے کسی جگہ پر۔ جس شخص نے بھی ان کو اجرت پر رکھا، کیا کہا؟ ان من استاجرت القوی الامین، یہ جس کو اجرت پر رکھا ہے نا، یہ اس کام کو کرنا بھی جانتا ہے، طاقت بھی ہے اس میں، اس کام کے کرنے کی قوت بھی اور امانت دار بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں منہ اٹھا کر اس کو کام پر رکھ لیا، چیک کر کے رکھا ہے۔ تو زید بن حارثہ کے بارے میں بھی، پھر زید بن حارثہ کے بیٹے سیدنا اسامہ، ان کو ایک لشکر کا سالار بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، لشکر تیار کھڑا ہے، لوگوں نے کہا چھڈو جی، اسامہ یہ بچہ ہے جی، وہ غلام دا بیٹا ہے جی۔ سیدنا عمر تک نے حضرت ابو بکر کو کہہ دیا، ابو بکر بڑے مسئلے ہیں، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ادھر مدینے میں مسائل پیدا ہو گئے، چھڈو۔ ابو بکر نے کیا کہا رضی اللہ عنہ؟ کہا مدینے کے اندر آ کے جنگلی درندے میری لاش کو نوچے نا، مجھے یہ گوارا ہے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ جس بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا تھا اور جس لشکر کو روانہ کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ لشکر روانہ نہ ہو۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اپنے ملازم کی اوقات۔ ابو مسعود بدری ایک صحابی ہیں،
ہاتھ میں ڈنڈا تھا. کس سے غلطی نہیں ہوتی؟ مزدور سے بھی غلطی ہوتی, ملازم سے بھی غلطی ہوتی ہے. ملازم سے غلطی ہوئی, ڈنڈا کٹ مارا پیچھے سے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پیچھے سے آواز لگائی, ڈانٹا, یا ابا مسعود اعلم ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام, اللہ سے ڈر, جتنا تجھے اس غلام پر قدرت ہے نا, اللہ کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت ہے. ابو مسعود یوں تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا. اللہ کے نبی, میں آزاد کرتا ہوں اس کو, یہ غلطی ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, میں نے اس کو آزاد کیا. رسول اللہ نے فرمایا, اگر تو آزاد نہ کرتا نا تو قیامت والے دن اس کا حساب لیا جاتا. صحابی نے پوچھا, ملازم میرا غلطی کرتا ہے, کتنی دفعہ معاف کروں؟ کہا 100 دفعہ معاف کر سکتا, 100 دفعہ کا. اور ہم تو بات کرتے ہیں مزدور کو اس کی اجرت دینا, مزدوری سے پہلے اجرت دینا. صرف یہ کافی نہیں ہے. وہ 3 غار والے لوگوں کا واقعہ بھی آپ نے سن رکھا ہے. وہ غار آ گیا, غار کے سامنے پتھر آ گیا تھا, موت کے جان کے لالے پڑ گئے تھے. وہ بھی لمبا قصہ ہے. اس میں سے ایک آخری شخص, اس نے اپنا جو عمل اللہ کے سامنے پیش کیا نجات کے لیے, مصیبتوں سے آزمائشوں سے نکلنے, کیا عمل پیش کیا؟ کہ اللہ, ایک مزدور آیا تھا, مزدوری طے کی تھی, کام اس نے کیا تھا, شام کو پھڈا بن گیا. گرم دماغ ہوتے نا جوانی میں, اور نہیں لینا جی میں, تو مال بنا لے, تو ہے تو تانا مار کے چلے جاتے ہیں نا, دونوں کو غصہ آ جاتا ہے, کام لینا نہیں دینا, پھر ٹھیک ہے. اور جو کام کرنے والا ہے وہ بھی کہتا ہے, تو کوٹھیاں بنا رہا ہے, تو میرے 1000 پہ تو چاند چڑھا جو چڑھانا, چلا جاتا ہے. تو ایسا ہی ہوا, چلا گیا. وہ بھی جوانی کے زوم میں تھا, وہ دونوں نے لڑے, جب مزدوری نہیں دی, چلا گیا. اب اس کو خیال آیا, اس نے کہا یار یہ جو بھی 1000 1500 2000 اس کی دیہڑی بنتی تھی, اس نے وہ دیہڑی رکھ لی, اپنے کاروبار میں لگا لی. عرصہ گزرا, یہ جو مزدوری کرنے والا تھا یہ بھی بوڑھا ہو گیا, یہ بھی بزرگ ہو گیا, وقت گزرا, یہ واپس آیا. انہوں نے کہا پاجی چنگے وقت سن, ادھر جوانی سی, کام کر لینا سا, ایک دن دیہڑی لگی نہ لگی, خیر ہے کوئی نہیں. او ایک دیہڑی میری تھوڑے کو رہندی سی, وہ ایک دن میں نے کام کیا تھا, اس دن مجھے غصہ آ گیا تھا, میں چلا گیا تھا, آپ نے بھی نہیں دی. اس بندے کو بھی حوصلے کہا, ہاں یار واقعی بات یاد آ گئی ہے, میں نے تیرے پیسے انویسٹ کر دیے تھے اپنے کام میں یار. وہ جو میرا سارا مال کھڑا نا, بھیڑ بکریاں, یہ سارے بیل, یہ اونٹ, یہ اس مال میں تیرا حصہ رکھا ہوا ہے میں نے. اب میں نے حساب نہیں کیا کہ تیرا کتنا بنتا ہے, یہ 100 بکری ہے, اس میں سے 10 تیری ہیں, 50, تیرا جتنا دل کرتا ہے تو لے جا. انہوں نے کہا یار ایک تو میں ماڑا آدمی ہوں, اپنی 1000 1500 مزدوری لینے آیا ہوں, تم مجھے یہ لاکھوں کا جانوروں کی مذاق نہ کرو بھائی. انہوں نے کہا نہیں, اللہ کی قسم میں اس دن سے اس بارے میں پریشان تھا کہ تیرا حق میرے پاس رہ گیا ہے, میں نے اس کو انویسٹ کیا ہوا تھا, تجھے اس میں سے جتنا پسند آتا ہے, جتنا تیرا دل راضی ہوتا ہے تو لے جا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ویسے باتیں بہت ساری وقت کی قلت کے پیش نظر ادھوری رہ گئی بات. آپ نے کہا اخوانکم خوالکم, یہ جو مزدور ہوتے ہیں نا, یہ تمہارے بھائی ہوتے ہیں. یہ جو ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, یہ نماز کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. جب ہم یہاں صف پہ کھڑے ہوتے ہیں, یہاں کروڑ پتی, یہاں کاکھ پتی, لاکھ پتی ایک ہو جاتے ہیں, یہاں مزدور اور مالک ایک ہو جاتے ہیں, ملازم امیر غریب ایک ہو جاتے ہیں نا. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو مزدور ہوتے ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں, جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ, جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ, کبھی کام زیادہ ہو جائے تو ان کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ. اور اسی طرح مزدور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں میں بھی نا خاص طور پہ مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. اب اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ اسلام نے چیزوں کا دھورا چھوڑا ہے, اسلام نے ہر چیز کی تعلیم دی ہے. اب مثال کے طور پر ہم اپنے وہ رکھتے ہیں اکاؤنٹنٹ, اپنا خزانچی یا منشی. اب وہ نیکی مالک کرے گا اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہو, لیکن اس کی نیکیوں کا صدقہ خیرات کرتا ہے. مالک کہتا ہے فلاں بندے کو اتنے پیسے دے دو, اس کو اتنے پیسے معاف کر دو. اگر وہ مالک اچھے کام کر رہا ہے نا تو رسول اللہ نے کہا فہو احد المتصدقین, اس کا جو ملازم ہے یہ بھی اس کا نیکیوں میں برابر شریک ہے. تو اگر تو مزدوری اور اگر تو کام جو اچھا ہے وہ مثبت کام ہے, پازیٹیو, اور اس میں خیر کا کام ہو رہا ہے, تو مالک کی نیکیاں صرف مالک کی نہیں ہے, صدقہ خیرات صرف مالک کا نہیں ہے, اس میں اس کے ملازم بھی پورے حصے دار ہیں, ان کو بھی ثواب ملے گا. اسی طرح ملازموں کو چاہیے, نوکروں کو چاہیے, گھر ہے, فیکٹری ہے, کوئی جگہ ہے, پروجیکٹ ہے, اس پروجیکٹ میں جی جان سے حصہ لیں, اس کی ترقی, اس کی بہتری کے لیے کام کریں.
جس کے لیے وہ اجرت لے رہے ہیں، اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو مزدوروں کا دن ہے یہ خالی خلی نعروں سے اور یہ چند ایک جو ہے نا اس طرح کے بیانات سے صرف نہ گزر جائے. حقیقی معنوں میں اسلامی معاشرے کے اندر جو تصور ہے حقوق اور فرائض، حقوق و واجبات کی تقسیم کا، ہم اس پر عمل ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اور ہماری یہ جو مسجد ہے آپ کے سامنے ہے، تعمیر کے مراحل میں ہے. رمضان المبارک کے بعد شاید ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جی یہ بلڈنگ تو کھڑی ہو گئی ہے، اب بس کام ختم ہو گیا، جبکہ فنیشنگ کے سارے کام اور یہ الیکٹریشین پلمبر کے کام، یہ لکڑی ماربل پتھر کے سارے کام، یہ اس سارے گرے اسٹرکچر سے زیادہ خرچہ مانگتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس جو رمضان کے فنڈز تھے الحمدللہ وہ سارے لگ گئے، بلکہ بہت سارے پیسوں میں ہم مقروض ہیں. تو جو بھی ملکی حالات ہیں، جو کچھ بھی ہے، معاملات اللہ تعالیٰ کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانا ہے، مہنگائیاں بھی ہو جائیں، پریشانیاں بھی آ جائیں، انشاءاللہ ہمارے گھروں کے معاملات نظام بھی چلیں گے، بہتر بھی ہوں گے، اور یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے معاملے بھی چلیں گے. توجہ دلانا مقصود ہے کہ اس مسجد کے سارے کام کی تکمیل میں دروازے، کھڑکیاں اور یہ ساری چیزیں، یہ پنکھے، لائٹیں، اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ابھی باقی ہے. کام ابھی چل رہا ہے، کام ختم نہیں ہوا. اور اسی طرح رمضان، یہ قربانی آنے والی عید الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ کی قربانی میں آپ کی سہولت کے لیے ہم اجتماعی قربانی کا بندوبست عرصہ دراز سے اس مسجد کے زیر اہتمام کرتے آ رہے ہیں. اس سال بھی ہوگا، اور قربانی کے لیے جو حصے ہیں اس کی جو سارا تقسیم ہے اس کا طریقہ کار فلیکسز پہ باہر لگا ہوا بھی آپ کو مل جائے گا. قاری منظور صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو پہلے آئیے، پہلے پائیے کی بنیاد پر آپ اپنی قربانیوں کی بکنگ کے لیے بھی بر وقت رابطہ کیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.